پہلا عشر اس کا وہ رحمت ہے، اور میں نے عرض کیا کہ رحمت بارش ہے، بارشیں بخیل نہیں ہوتی، وہ پہاڑوں پر بھی برستی ہے، بنجر زمینوں پر بھی برستی ہے، زرخیز زمینوں پر بھی برستی ہے، گٹروں پر بھی برستی ہے، بارش تو بارش ہے۔ پیر صاحب کی بددعا سے تو ڈرتے ہیں، محمد کی بددعا سے، جبریل کی بددعا سے، اللہ کی پھٹکار سے نہیں ڈرتے۔ جو لوگ چلتے چلتے نفلوں کو چھوڑ دیتے، نفل کے بعد پھر سنت غیر موقدہ کو چھوڑ دیتے، سنت غیر موقدہ کو چھوڑ کر کے پھر سنت موقدہ کو چند دنوں کے بعد چھوڑیں گے، سنت موقدہ کو چھوڑنے کے بعد پھر چند دنوں کے بعد جا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے وہ واجب کو چھوڑیں گے، واجب کو چھوڑنے کے بعد وہ فرض کو چھوڑیں گے، فرض کو چھوڑنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چل کر کے وہ مرتد بے ایمان بھی بنیں گے۔ 20 سال آپ کا سیمائی ہے، 40 سال آپ کا ششمائی ہے، 60 ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ یہ سالانہ اب آپ ایکسپائر ہو چکے، میں خود اسی طرح ایکسپائر ہوں۔ آدمی کے پاس پگڑی ہو نا تو پھر شملے کی فکر کرے، پگڑی نہیں ہے تو پھر شملہ کیا کرے گا؟ حافظ، میں نے کہا جی اماں، کہا حافظ اللہ کی قسم یہ آپ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا تو مجھے محبوب۔ میرے نبی نے کوئی نرخ مقرر نہیں کیا، حکومتوں کو بھی منع کیا کہ حکومت وہ نرخ مقرر نہ کرے۔ اس مہینے میں ہاتھ اپنا کھلا چھوڑو، اس مہینے میں دل اپنا کھلا چھوڑو، اس مہینے کے اندر لوگوں کے ساتھ رعایت کر لو۔ مجھے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 20 رکعت تراویح نہیں ہے، 8 رکعت شروع ہو گئی، اور وہ 8 رکعت والوں کو بخدا میں نے دیکھا ہے چل کر کے، جب ان کو میرا رب پکڑتا ہے تو اس پر پھر یہ کہ پریشان نہ ہو، اس پر پریشان نہ ہو، ظالم کی گرفت پر خوشی کر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے ہاں بہانے ہیں، وہ فارسی والا کہتا ہے کہ رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید۔ اللہ کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ہمارا رب چاہتا ہے ہر طریقے سے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ، حج، دیگر اخلاقیات، ذکر و اذکار، تلاوت، ہر قدم پر آپ کے لیے کامیابی کی صورتیں اس نے بیان کی ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کامیابی کا ایک راستہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ہر عمل کی اپنی ایک تاثیر ہے اور اثر ہے، لیکن روزے کا اثر، روزے دار کو اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے اور روزے کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا، باقی عبادات سے نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، وفی روایت اجزا بھی، روزہ میرا ہی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی ہے، نماز بھی اللہ کی، حج بھی اللہ کی، سارا دین اللہ ہی کا ہے، لیکن روزے کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ روزہ میرا ہے۔
اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اجزا بھی، میں اللہ خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ جس نے روزہ رکھا تو میں اللہ خود اسی کا بن گیا۔ عجیب بات ہے کہ جب اللہ مل گیا تو اس کے بعد مسائل تو سارے کے سارے حل ہو گئے۔ روزہ میرا ہے، وانا اجزا بھی، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ روزے دار نے کما حقوق شرائط اور آداب کا احترام کر کے روزہ رکھا تو اس نے انعام کے طور پر اللہ کو حاصل کر دیا، اور اللہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، قدم آپ بڑھائیں گے، توجہ آپ کریں گے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، پہلے آپ اللہ کے بنیں گے، اللہ آپ کا بنے گا، اور اللہ جب ہاتھ آ گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ ایک موقع پر مال غنیمت آ گئی اور صحابہ کی مختلف جماعتیں حاضر ہو گئی اور ڈھیروں کے ڈھیر مال آ گئے حوازن کے، جن سے یہ کہ جہاد ہوا، اور حضرت نے جو مال غنیمت حاصل کیا تو وہ صحابہ میں مختلف اقوام اور مختلف قبائل میں آپ نے بانٹ دیے۔ اب اللہ جانے کہ انصار وہ پہنچے نہیں، اور جب انصار پہنچے تو اس وقت سب کچھ آپ ختم کر چکے تھے، ڈھیروں کے ڈھیر مال تھے، لیکن انصار قبیلے کے لوگ ان سے کچھ تاخیر ہو گئی، اور جب وہ پہنچے تو حضرت نے سارا مال تقسیم کیا تھا، اب کچھ بچا نہیں تھا۔ تو نوجوان طبقہ انصار کے انہوں نے کہا کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں تو ہم کام آ جاتے ہیں، لیکن جب غنیمت اور مال جب ہاتھ آ جاتا ہے تو اس میں ہمیں یاد نہیں رکھا جاتا، ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مکے سے جب ان مہاجرین کو، جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے مہاجر ہی تو ہے، مکے سے جنہوں نے ہجرت کی، یہاں ہم نے ان کو ٹھکانہ بھی دیا، اور کوئی اپنے گھر کے 2 حصے کر رہا ہے، کوئی اپنے پراپرٹی کے 2 حصے کر رہا ہے، مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا رہا ہے اور اپنی پراپرٹی میں اس کو شریک کر رہا ہے، تو مصیبت کے دنوں میں، پریشانیوں میں تو ہم ہی کم آ جائیں، لیکن اب جب کہ مال تیار آ گیا تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر انداز کر دیا، اور ظاہر ہے کہ انصار کا دل دکھانا اور انصار کا کسی طرح ناراض ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث پریشانی تو تھی۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ الناس دثار والانصار شعار، لوگ باقی جیسے اوپر کی قمیص ہوتی ہے اسی طرح ان کی حیثیت ہے، اور انصار کی حیثیت وہ ہے کہ شعار کی، اور شعار اندر کا جو بنین ہے، جو آپ کے براہ راست بدن کے ساتھ ٹچ ہے۔ انصار کو جو مجھ سے، محمد سے قرب حاصل ہے، باقی لوگوں کو یہ نہیں ہے۔ الناس دثار والانصار شعار، انصار میرے شعار ہے۔ اب ایسے موقع پر انصار ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو قریب بھی سمجھتے تھے اور حضرت نے ان کو عزت بھی دی، لیکن اس موقع پر یہ ہے کہ مال، ڈھیروں کے ڈھیر مال تقسیم ہو گیا اور ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کے لیے کچھ بچا نہیں۔ تو جب حضرت کو شکایت پہنچی کہ انصار ناراض ہے اور کچھ رنجیدہ خاطر ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں کہ ہمیں آپ نے نظر انداز کیوں کیا، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے چیدے بڑے لوگ تھے انصار کے، ان کو بلا کر کے فرمایا کہ یا معاشر الانصار ما حدیث بلغنی انکم، تمہیں جو تمہاری شکایت جو مجھے پہنچی ہے، تمہارا گلہ اور شکوہ مجھے پہنچا، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ما حدیث بلغنی انکم، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو بڑے انصار جو تھے، صحابہ سمجھدار، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر طبقے میں نوجوان ہوتے، جذباتی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں نے یہ بات کی ہوگی، ہم تو آپ پہ قربان جائیں، ہم کیسی بات کر سکتے، ہمیں ملے یا نہ ملے، ہم دنیا کے لیے تو آپ کی بیعت نہیں کی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی ہے۔ نوجوانوں نے ضرور کہا ہے، نوجوانوں کی شکایت ہمیں بھی پہنچی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بات تو کچھ تو تھی، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ
اما ترضون ان یذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میں نے تقسیم کر دیا تمام قبائل میں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں مال ان کو دیتا ہوں کہ جن کا ایمان کچھ کمزور ہوتا ہے، نیا نیا اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے، میں ان کو مال دیتا ہوں تاکہ وہ اسلام پر اتعلفہم علی الاسلام ہے، اسلام سے ان کو مانوس کرنے کے لیے کرتا ہوں کہ وہ اسلام پر جمے رہیں، کہیں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اگر میں کسی کو مال دیتا ہوں یہ اس کے قرب کی دلیل نہیں ہے، اور جس کو نہیں دیتا ہوں تو وہ مجھ سے دور نہیں ہے۔ اب آپ کو مال نہیں ملا ہے تو میں محمد آپ کو ایک پیشکش اور ایک صورت آپ کو پیش کر لیتا ہوں کہ آپ اس کو قبول کریں یا نہیں۔ آپ کیا اس پر راضی نہیں ہے کہ لوگ مال لے جائیں؟ میں نے ان کو مال دیا ہے، میں محمد خود تمہاری جھولی میں آگے، مجھے اٹھا کر کے لے جاؤ تم۔ انصار اما ترضون ان یذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر راضی نہیں ہے کہ لوگ مال لے جائیں اور آپ محمد رسول اللہ کو لے جائیں، میں خود تمہارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، انصار کا کیا کہنا، خوشی کے مارے آنسو آگے، کہنے لگے رضینا رضینا، ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر، جب ہمیں محمد مل گیا تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ یہاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی انصار کو حاصل ہو گئی، اور انصار کی خوشنودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت نے ان کو راضی کیا کہ میں خود تمہارا بن گیا، آپ کو کسی مال کی ضرورت نہیں، میں محمد خود آپ کی جھولی میں آ گیا۔ وہ اچھلنے لگے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار جو روزے کا اہتمام کرتا ہے کما حقو آداب اور شرائط کے ساتھ، میں اللہ اس کا بن جاتا ہوں۔ وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا ہو گیا، تو انصار تو اچھلنے لگا۔ اب آپ ادھر غور کریں کہ دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے، کہ اگر روزے کا اہتمام کرے گا تو میں اللہ اس کا بن جاتا ہوں، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اور رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں والا مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ، اگر کوئی دریا میٹھا ہو اور پانی بھی اس کا صحیح ہو، وہاں سے کچھ لوگ ہو کر کے پیاسے واپس آ جائیں اور کسی سے کہہ دے کہ یار کچھ پانی کہیں سے دے دو، تو لوگ کہیں گے کہ ابھی تو دریا میٹھا دریا سے ہو کر کے آپ آ گئے، میٹھے نہر سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ جیسا بدبخت کوئی بھی نہیں ہے، وہ دریا اتنا بخیل تھا، وہ دریا اتنا بخیل کہ آپ کو ایک چلو پانی نہیں دیا، ایک گلاس پانی آپ کو نہیں دیا۔ آپ دریا سے، آپ تو بڑے بد نصیب ہیں کہ دریا سے پیاسے ہو کر کے آپ آ رہے ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہوگا کہ رمضان کے انوار سے، اس کی برکات سے، تراویح سے، استغفار سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت سے، نمازوں سے، صدقات سے ہم کوئی استفادہ نہ کریں، اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ کا قصور کیا ہے؟ اس میں اللہ کا قصور کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں۔ اولہ رحمت، اولہ رحمت۔ رمضان کا پہلا عشرہ، آج تو 6 تاریخ ہے، پہلا عشرہ رمضان کا رحمت و رحمت ہے۔ اور رحمت وہ بارش ہے جو گٹروں پر بھی بارش برستی ہے، گٹروں پر بھی بارش برستی ہے، اور پہاڑوں پر بھی برستی ہے، بنجر زمینوں پر بھی بارش برستی ہے، اور زرخیز قسم کی زمینوں پر بھی بارش برستی ہے۔ لیکن شاباش ہو، خوش قسمت ہے وہ زرخیز زمین کہ اس رحمت کو، اس بارش کو اپنے سینے میں لے کر کے پھر وہ کیسی فصل دیتی ہے۔ اور بد نصیب ہے وہ گٹر کہ بارش کا پانی آ گیا اور اس میں اضافہ نہیں ہوا، پاک نہیں ہوا، اس کا گند اور اچھل گیا۔ کراچی میں آپ نے دیکھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، گٹروں میں جب یہ بارش کا پانی چلا جاتا ہے تو بارش کو، غریب کو آپ ملامت نہ کریں، اس کو لعنت نہ کریں، قصور تو اس گٹر کا ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہر بندہ اپنے سینے کو زرخیز زمین بنانے کی کوشش کر لے، ہر بندہ اپنے آنکھوں کو مبارک بنانے کی کوشش کرے، ہر بندہ اپنے کانوں کو قرآن سننے کا عادی بنا دے، ہر بندہ اپنے سینے کے اندر اللہ کو بٹھا کر کے رکھے، اور اللہ کی محبت کو اور قرآن کو، ذکر و اذکار کو ہر بندہ اپنے آنکھوں کو مبارک بنا سکتا ہے، اپنے کانوں کو مبارک بنا سکتا ہے، اپنے سینے کو مبارک بنا سکتا ہے۔ یہی تو
علم حاصل کرنے کے طریقے ایمان حاصل کرنے کے یہی ہیں کہ آسمان کو دیکھا، سمجھدار انسان ہے تو کہے گا واہ، کوئی کاریگر ہے اس کے پیچھے اس نے بنا دیا۔ اللہ رسول کی بات سنی قانون سے تو کہے گا کہ واہ، یہ اور انگریز کی باتیں کیا ہوتی ہے، خرافات کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے۔ وہ قانون کو اپنا قیمتی بناتا ہے، آنکھوں کو لوگ قیمتی بناتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، ان آنکھوں کو آپ ٹیلی ویژن پہ بھی لگا دیں، ان کو ننگی تصویروں پہ لگا دیں، آپ کی مرضی ہے ان آنکھوں کو قرآن پہ لگا دیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ ان کانوں کو آپ گانے پہ لگا دیں، اور آپ کی مرضی ہے کہ ان کانوں کو قرآن سننے پر لگا دیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ زبان سے ہم اور آپ خرافات بکتے رہیں، ہماری مرضی ہے کہ اپنی زبانوں کو حلاوت اور شیرینی اپنی زبانوں میں پیدا کریں، اور قرآن کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو معطر کر دیں، اپنی زبانوں کو میٹھا بنا دیں۔ یہ سب کچھ میرے اور آپ کے اختیار میں۔ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ اس کا وہ رحمت ہے، اور میں نے عرض کیا کہ رحمت بارش ہے۔ بارشیں بخیل نہیں ہوتی، وہ پہاڑوں پر بھی برستی ہے، وہ پہاڑوں پر بھی برستی ہے، بنجر زمینوں پر بھی برستی ہے، زرخیز زمینوں پر بھی برستی ہے، گٹروں پر بھی برستی ہے۔ بارش تو بارش ہے۔ رمضان کی برکتیں اور رمضان کے انوار ہر ایک کی طرف متوجہ ہے۔ اب کون ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور کون ہے کہ پھر بھی اسی طرح جن گھٹروں کے اندر گندی گند رہا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر سکے، وہ اپنی شومیہ قسمت پر ماتم کرے، وہ اپنی شومیہ قسمت پر ماتم کرے۔ رمضان کا قصور اس میں کیا ہے؟ رمضان کا کوئی قصور نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، ایک روایت میں حضرت کعب بن عجرہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرمائے۔ ممبر پہ جیسے آپ گئے تو ایک سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین۔ تو نماز کے بعد ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تو اس طرح نہیں سنا۔ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور ایک سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پہ آمین۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے بتا دیا کہ تباہ اور برباد ہو وہ شخص، تباہ اور برباد ہو وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ اس کے پاس آ جائے، رمضان کے پورے مہینے سے وہ اپنی مغفرت کی کوئی صورت نہ بنا لے، رمضان میں عبادت کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنی مغفرت کی صورت نہ بنائے، نہ تراویح، نہ نماز، نہ صدقات، نہ ذکر و اذکار، نہ تلاوتیں، رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ تباہ ہو جائے۔ میں نے محمد نے کہا آمین۔ جبریل تھوڑی کہے گا، جبریل نے تو اللہ کا حکم پہنچایا، تو میرے رب کا فرمان ہے، میرے رب کا فرمان ہے کہ وہ انسان تباہ ہو کہ رمضان آ جائے، رمضان آ جائے پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، مجھے راضی نہ کرے، گریہ وزاری کر کے میری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ حکم رب کا ہے، جبریل نے محمد کو پہنچایا، اور محمد رسول اللہ اس پر آمین کہہ رہا ہے۔ جس دعا پر محمد رسول اللہ آمین کہہ دے، اور اس کے بعد وہ بد دعا، یہ دعا تو نہیں بد دعا ہے، جس بد دعا پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دے، اور ادھر جبریل کی زبان ہو اور ادھر پروردگار کا حکم ہو، خدا جانے کہ اس بندے کو پھر کس جگہ پر کامیابی ملے گی، یہ بندہ پھر دنیا کے کس حصے میں جا کر کے کامیابی تلاش کرے گا کہ رب کا حکم ہو، رب کی پھٹکار ہو کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، خدا اس کو تباہ کرے۔ جبریل بھی آمین کہے، محمد رسول اللہ بھی آمین کہے، یہ بندہ بچے گا کس طرح؟ ہمارے بلوچ لوگ اور ہم لوگ سندھی لوگ پیر صاحب کو جب کوئی چندہ نہیں دیتے کہتے اڑے تو کہ خبر آ پیر کے تو کچھ کو نہ ہدیہ پیش کو نہ کیا نا تو ہانے تجھی بیڑی بڈھی ویندی بابا۔ آپ نے پیر صاحب کو ہدیہ پیش نہیں کیا، پیر صاحب ناراض ہو گیا، اب بیڑا آپ کا غرق ہو جائے گا، کشتی آپ کی غرق ہو جائے گی۔ پیر صاحب کی بددعا سے تو ڈرتے، محمد کی بددعا سے، جبریل کی بددعا سے، اللہ کی پھٹکار سے نہیں ڈرتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرما رمضان کا مہینہ آ جائے، دوستوں سے گزارش ہے کہ تراویحوں کو ترک نہ کریں، تراویحوں کو ترک نہ کریں، سنت مؤکدہ ہے مسلسل۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو لوگ
چلتے چلتے نفلوں کو چھوڑ دیتے، نفل کے بعد پھر سنت غیر موقدہ کو چھوڑ دیتے، سنت غیر موقدہ کو چھوڑ کر کے پھر سنت موقدہ کو چند دنوں کے بعد چھوڑیں گے، سنت موقدہ کو چھوڑنے کے بعد پھر چند دنوں کے بعد جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ واجب کو چھوڑیں گے، واجب کو چھوڑنے کے بعد وہ فرض کو چھوڑیں گے، فرض کو چھوڑنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چل کر کے وہ مرتد بے ایمان بھی بنیں گے۔ ایک ترتیب ہے، دنیا دانی میں آدمی 1000 اس کے پاس آتا ہے، 10,000 آتے ہیں، پھر لکھ پتی، پھر کروڑ پتی، پھر ارب پتی، پھر خرب پتی۔ جس طرح نیکیوں گناہوں میں اس میں مال کمانے میں جیسی ترقی ہوتی رہتی ہے، اس طرح نیکیوں میں بھی ترقی ہے، اس طرح گناہوں کے اندر بھی ترقی ہے۔ اور بندہ ان العبد اذا اذنب ذنبا، بندہ جب مسلسل کوئی گناہ کرتا ہے میرا رب انتظار کرتا ہے کہ یہ اس کو میں نے اختیار دیا یہ میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، پھر اس کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے اور مہر جباریت لگ جاتی ہے، مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ منافقوں کے صف میں اگر گھستا ہے تو چلتے 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 منافقت کی مہر اس کے دل میں، کافروں کے صف میں گھس کر کے کفر کو جب سینے سے لگائے گا تو پھر کفر کی مہر اس کے سینے پہ لگے گا، بے نمازی کی اور خدا کی بغاوت بے نمازی بن کر کے تو پھر یہ کہ یہ مہر لگے گی۔ آپ دیکھتے سنتے بھی رہتے کہ بالکل قرآن میں ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر، وعلی سمعہم، کانوں پر بھی مہر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، آنکھوں پر پردہ۔ یہ پردے یہ مہر ایسے نہیں لگتے، یہ پردے یہ مہر ایسے نہیں لگتے، یہ تو کافی انسان بالکل تمام حدود کو پار کر لیتا ہے، تمام حدود کو جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیے ان حدود کو پار کرتا ہے اور مکمل آگے نکل جاتا ہے، تو پھر یہ کہ یہ پھر اللہ کی طرف سے یہ مہر لگ جاتی، اور جہاں پر مہر لگ گیا، جہاں پر مہر لگ گئی تو اس مہر کے بعد پھر یہ کہ میرے کان پھر تلاوت سننے میں کہاں استعمال ہوں گے، میں نے ان کو مسلسل عادی بنایا، اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا گانے کا، کرتے 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 اللہ ناراض ہو گیا، اس پر مہر لگا دیا، میری آنکھیں ٹیلی ویژن کی عادی بن گئی، اور چلتے چلتے مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس حد پہ جا کر کے اللہ ان پر یہ کہ پردہ ڈال دے گا، ان پر مہر لگائے گا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے سینے کتنا گناہ میں کروں، اس لیے ساتھی خیال تو کر لیں، اس کا خیال کر لیں۔ قرآن میں 5ویں پارے کے آخر میں فرمائے لا تجعلوا للہ علیکم سلطانہ، اللہ کو موقع نہ دو، پولیس والے کو موقع نہ دو، اور اللہ آپ کو جہاں پر سنگل ہے اس کو پار کر کے نہ جاؤ، رینجر والوں کو موقع نہ دو، پکڑے گا آپ کو، پولیس والے کو موقع نہ دو، انتظامیہ کو موقع نہ دو، وہ آپ کو پکڑیں گے۔ بالکل یہی چیز فرمایا کہ اللہ کو موقع نہ دو، ظالم تو گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، بغاوت پہ بغاوت کرتا جا رہا ہے، گناہوں کے اندر مزے لیتے آپ جا رہے ہیں، گناہ کی نحوست اس کو بھی آپ مٹھاس سمجھ رہے، اور گناہ کی بدبختی کو اس کو آپ سعادت سمجھ رہے، گناہ کرنے پر شرمندگی ہوتی ہے تو اس پر نازان ہے، تو اس پر شادمان اور خوش اور فرحان ہے، اس پر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو اللہ کو موقع دے رہے ہیں، اور جب اللہ پکڑے گا تو وہ اعلان نہیں کرے گا کس طرح پکڑتا ہے، یہ مولوی منظور بھی نہیں بتا سکتا، وہ کس طرح پکڑتا ہے خدا جانے، وہ کینسر میں پکڑتا ہے، وہ شوگر میں پکڑتا ہے، وہ رزق تنگ کرتا ہے، وہ اولاد سے محروم کر دیتا ہے، وہ قبر کی عذاب بھی ہے، آخرت کی عذاب بھی ہے، یا دنیا میں یہاں عذاب دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے، اس کی پکڑ کی تو کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مولوی منظور آپ کو کیا بتائے گا؟ اتنا قرآن نے بتایا کہ لا تجعلوا للہ علیکم سلطانہ، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو موقع نہ دو، اپنے عذاب کرانے کا موقع نہ دو، موقع یہی ہے کہ میں مستقل اس کے حکموں کو توڑ رہا ہوں، نبی کے طریقوں کو ان کو توڑ رہا ہوں، مستقل میں باغی بن گیا ہوں، یہ تو موقع دے رہا ہوں میں ان کو۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ جائے پھر بھی یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ دوسرا فرمایا کہ والدین اس کے بوڑھے ہو جائیں، والدین بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک اولاد کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جوتے سیدھا کر کے اور ان کے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ان کے کپڑے دھو کر کے اور ان کے یہ ہے کہ لعاب کبھی منہ سے بوڑھے
نکلتے ہیں، یا اس کو سہارا دے کر کے باتھ روم لے جانا، ان کی خدمت کرنا، جو یہ نہیں کرتا تو فرمایا کہ اللہ کرے وہ بھی تباہ ہو جائے۔ جبریل نے کہا، محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا آمین آمین۔ تو کامیابی پراپرٹی سے حاصل کرے گا، تو کامیابی جائیداد سے حاصل کرے گا۔ ہم نے جائیداد والوں کو دیکھا ہے، ہم مولوی لوگ بھی پریشان ہیں، خدا کی قسم ہماری پریشان ان کے آدھے نہیں 20ویں حصے تک بھی نہیں ہے۔ جس طرح وہ پریشان ہے نا، دیندار یقیناً پریشان ہے۔ انسان جو بھی ہے، انسان دری آدم کسے بیغم نباشد، دری دنیا کسے بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد۔ کوے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فاختہ ہے، پرندے ہیں، شاید وہ پریشان نہ ہو۔ انسان جو بھی ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، فرمان بردار ہو یا غیر فرمان بردار ہو، عرب ہو یا عجم ہو، انسان بحیثیت انسان وہ پریشان ہوگا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقتوں میں ہم نے گھیر کر کے رکھا ہے۔ انسان مشقتوں میں، میرے نبی نے لکیر کھینچ کر کے فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا ایک اس کی ایک لکیر کھینچے، اس سے ایک خط کھینچا، فرمایا کہ یہ اس کی روٹی کی فکر ہے، یہ پانی کی فکر ہے، یہ بچوں کی فکر ہے، یہ رزق کی فکر ہے، یہ فلاں کی فکر ہے، یہ فلاں کی فکر ہے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ سردی ہے، یہ گرمی ہے، بچے گا نہیں، اس سے بچا اس میں پھنسا، اس سے بچا اس میں پھنسا، اس سے بچا اس میں پھنسا، اس سے بچا۔ فرمایا اگر بچ بھی جائے تو موت کا حملہ تو ہے اس پر، بچے گا نہیں۔ اور سمجھدار ہمیشہ موت کی فکر تو کرتا ہے۔ مورنی غریب ناچتے ناچتے، آپ نے مورنی کو دیکھا ہوگا، مورنی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، مورنی، وہ ناچتے 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 اور اپنا سر اس طرح کر کے پھر پروں کو جیسے پھیلا کر کے، پھر کیا اس کے پروں میں اللہ نے خوبصورتی رکھی، لیکن جیسے سر نیچے کر کے اپنے وہ کھردرے قسم کے پاؤں کو دیکھتی ہے، تو مورنی کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ وہ مورنی کے آنسو آتے ہیں۔ آپ تو انسان ہیں نا، آپ تو انسان ہیں، اتنی تو عقل سے کام لے لینا۔ وہ مورنی کہ میں کتنے خوبصورت ہوں، لیکن ایسے ناچتے 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 اور جیسے سر نیچے کیا اور اپنے پاؤں کو دیکھا، پاؤں اس کے بیکار قسم کے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے یہ بدصورت پاؤں اور یہ پر خوبصورت قسم کے، یہ کہاں، یہ میرے اندر کتنی بڑی کمی ہے، اس پر اس کو احساس لاحق ہوتا ہے، احساس اس کو ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ آپ اور ہم ترقی کرو، لیکن مورنی اپنے پاؤں کو دیکھتی ہے۔ تم بھی تو بیماری کو دیکھو، سردی کو بھی دیکھو، گرمی کو دیکھو، پیشاب کو دیکھو، پخانہ کو دیکھو، ہر ایک کے سامنے آپ ڈھیرے۔ اس غریب کے تو پاؤں کا مسئلہ ہے نا، اس کے تو پاؤں کا مسئلہ ہے۔ میں اور آپ سردی کے سامنے ڈھیر، گرمی کے سامنے ڈھیر، گرمی بھی برداشت نہ کر سکیں، پیشاب کے سامنے عاجز، روک کے ذرا دکھا دو، پاخانے کے سامنے عاجز، دشمن کے سامنے عاجز، بچھو کے سامنے عاجز۔ تو تیرے اندر میرے اندر رکھا ہوا کیا ہے؟ اور نہیں تو کر لے ترقی، یہ بلڈنگ بنا دے، 7 منزلیں بلڈنگ بنا دے اور نیچے بارود رکھ لے، اس بارود کو بلاسٹ کر دے، دھڑام سے وہ بلڈنگ گر جائے گی۔ تو جتنے بھی ترقی یافتہ ہے، موت آ گئی تیری زندگی کی، یہ ساری بلڈنگ گر جائے گی۔ موت آ گئی نا تو یہ تیرے نخرے سارے کے سارے خاک میں ملیں گے۔ تو ہے کیا؟ تو اس موت کو تو دیکھ۔ میرے نبی نے عجیب بات کی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیا جامع الفاظ ہیں آپ کے۔ فرمایا اذکروا اکثروا ذکر حازم اللذات، جو تمام لذتوں کو، خواہشاتوں کو، نعمتوں کو، راحتوں کو، عیاشیوں کو، خوشیوں کو، سب کو توڑنے والی، سب کی کمر توڑ دیتی ہے، ایک موت ہے، ایک موت ہے جی۔ وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ موت ایسی ہوتی ہے گردن توڑ دیتی ہے، موت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی کمر توڑ دیتی ہے، موت اس طرح ہوتی ہے ساری راحتیں خاک میں ملا دیتی ہے، موت اس قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا 100 سال کا، 90 سال کا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب خدا کی قسم زندگی میں کسی نے اتنا پریشان نہیں کیا جیسے آپ نے مجھے پریشان کیا۔ موت بھی ہے، 90 سال تک ہو گیا اس کو، کہتے مولوی صاحب پریشان نہیں ہوا، لیکن آج آپ نے موت کا سنا کر کے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ خدا تجھے اس طرح پریشان کرے جیسے تو نے مجھے پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب مجھے زندگی میں اتنا کسی نے نہیں ڈرایا جتنا تم نے ڈرایا۔ تو مولوی صاحب اگر اس کا اعلان نہ بھی کر دے،
مولوی صاحب اس کا تذکرہ نہ بھی کرے، آپ کو یاد نہ دلائے، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، موت تو آ ہی جائے گی ضرور۔ مولوی صاحب کی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کے اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ بچہ کون ہے؟ بچہ اس کے پنجے سے کون بچہ ہے؟ ہمارے مدرسوں میں 3 امتحانات ہوتے سال میں، 3 مہینہ ہماری چھٹی ہوتی ہے، 8 مہینہ 9 مہینہ، تو اللہ کی شان ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ایک امتحان ہمارا ہوتا ہے 3 مہینوں کے بعد، 6 ماہی کہتے ہیں، پھر 6 ماہی 6 مہینہ، اور پھر سالانہ یعنی 9 مہینے کے بعد۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرے نبی فرماتے کہ حدیث میں کہ عام لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گے، اس کا مطلب 20 سال آپ کا 6 ماہی ہے، 40 سال آپ کا 6 ماہی ہے، 60 ہو گئے تو پھر یہ کہ یہ سالانہ، اب آپ ایکسپائر ہو چکے۔ میں خود اس پر اس دفعہ اسی طرح ایکسپائر ہوں، میں خود اب 60 پہ پہنچ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گاڑی آپ چلا رہے ہیں، کوئی ڈیفریزر چلا رہے ہیں، یا کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہاز آپ چلا رہے ہیں، یہ بڑے بڑے جہاز، تو کمپنی آپ کو گارنٹی دیتی ہے کہ یہ 10 سال تک چلے گی۔ 10 سال کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، 10 سال کے بعد آپ اس کو چلا رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، یا اس کمپنی کی سچائی ہے کہ اس نے اسے پائیدار چیز بنائی، اور مزید اس گاڑی کی مہربانی ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ چلے گی، لیکن وہ مشین چونکہ ایکسپائر ہو گئی، بڑے بڑے جہاز۔ اس لیے یہاں جتنے اب میرے سامنے بیٹھے، میں بھی ایکسپائر ہو چکا ہوں، آپ میں سے بڑی تعداد وہ بھی ایکسپائر ہو چکے، اب اضافی چل رہے ہیں۔ 60 سال جن کے، میں بھی 60 سال پہ بھی پہنچ رہا ہوں۔ اور یہ بھی سوچو کہ آپ نے جب 60 سال تک 40 سال تک آپ نے کچھ نہیں کیا، تو اس کے بعد اگر آپ کو 80 سال مل جائے تو کون سا آسمان گرا دیں گے آپ؟ کون سے پہاڑ آپ سر پر اٹھا دیں گے؟ اور اگر آپ کو 90 سال ملے تو کرو گے کیا آپ؟ کون سا کمال آپ کریں گے؟ اب تک آپ نے کیا کیا ہے؟ مکہ مدینہ کبھی ہمارا جانا ہوتا ہے تو مکے سے مدینہ گاڑی دوڑا کر گاڑی تھک جاتی ہے، مدینے سے مکے کو دوڑا دو تو گاڑی تھک جاتی ہے۔ اور میں 60 سال پہ بھی پہنچ رہا ہوں۔ آمنہ کی لال کو نبوت مل گئی 40 سال کے بعد، 23 سال میں اس نے دنیا میں وہ انقلاب لایا کہ سبحان اللہ۔ اس لیے ان راستوں پر کبھی جا کر کے میرے جیسے نالائق مولوی کے لیے سوائے ماتم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے منہ پہ تماچا ماروں اور کیا کروں۔ 23 سال کے اندر اس اللہ کے بندے نے کیا انقلاب لایا۔ یہ آپ کے پاکستان میں یہاں اسلام نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا ملک نہیں تھا، ہندوستان بھی نہیں تھا، دبئی قطر مسقط یہ بھی نہیں تھے، یہ سارے کفرستان تھے، یہ سارے کفرستان تھے۔ یہ اس محمد کے انقلاب کا نتیجہ، اس کی برکت ہے کہ آپ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے۔ یہ وہ انقلاب ہے، یہ مولوی منظور والا انقلاب نہیں ہے، یہ اس کی دعائیں ہیں، یہ اس کا انقلاب ہے۔ وہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور بزرگان دین، انہی کی محنت ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں انقلاب آپ لا سکتے ہیں، ہر بندہ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اور تبدیلی کیا ہے؟ بے نمازی، نماز کو چھوڑ، بے نمازی کو چھوڑو، نمازی بن جاؤ، تبدیلی آ گئی۔ روزوں کے آپ اہتمام نہیں کر رہے، اہتمام کرو، تبدیلی آ گئی۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، حج کی آپ منکر ہے، جلدی کرو، گنجائش ہے، تبدیلی آ گئی۔ بے دین ہے، لا مذہب ہے، خدا کے باغی ہے، اللہ کا دوست بن جاؤ، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، یہ تو سرکاری لوسی، ان کے تو فیسیں ہوتی ہیں، اللہ کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی جس آدمی کے پاس زکوٰۃ مال نہیں ہے اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ میرے نبی نے فرمایا کہ 500 سال پہلے مالداروں سے جنت میں جائیں گے۔ آدمی کے پاس پگڑی ہو نا تو پھر شملے کی فکر کرے، پگڑی نہیں ہے تو پھر شملہ کیا کرے گا؟ مال ہی نہیں ہے تو صرف مال سے اللہ کو تھوڑی راضی کیا جاتا ہے۔ جب مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، مال نہیں ہے تو آپ پر حج بھی نہیں ہے، مال نہیں ہے تو آپ پر حج بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی آپ پر نہیں ہے، تو کیا جو مالدار ہے وہ اللہ کو راضی کریں گے؟ وہ آگے نکل گئے، یا یہ ہے کہ حج والے آگے نکل گئے؟ نہیں، آپ نمازوں سے اللہ کو راضی کر سکتے۔ آپ کے اگر ہاتھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاؤں بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاؤں بھی نہیں ہے، سمجھے؟ آپ یہ کہ پانی استعمال کر بھی نہیں سکتے، چہرے پر آپ کا زخم ہے، اشارے سے جیسے تیمم کیا، پڑھ لے نماز۔
آپ کے لیے تو کیا ہے؟ بہانے اس قسم کے ہے کہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک آپ کی بدن میں طاقت ہے، آؤ مسجد میں نمازوں کا اہتمام کرو، جماعت کے ساتھ اہتمام کرو۔ ایک نماز کی جماعت کے ساتھ آپ کو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا یا 25 گنا، دونوں روایتیں آتی ہیں۔ 27 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا جماعت کے ساتھ۔ لیکن جب آپ بڈھے ہو گئے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، بڈھے ہو گئے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، گھر پہ نماز پڑھو، کوئی آپ کو مسجد لانے والا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، جب تیری جان میں جان تھی اور طاقت تھی، قوت تھی، آپ میرے پاس آتے تھے۔ اب ریٹائرڈ ہو گئے تو سرکاری لوسی وہ پینشن دیتے ہیں، سرکاری حکومتیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پینشن جاری کرتے ہیں۔ اب جب تو بڈھا ہو گیا، نابینا ہو گیا اور لنگڑا لوڑا ہو گیا، مسجد میں نہیں آ سکتا، مجھے اپنی جلال کی قسم ہے، جماعت والی نماز کا ثواب وہی بستر پر آپ کو دے دوں گا۔ جماعت والی نماز کا ثواب آپ کو وہیں پر ملے گا۔ مالدار جائے گا جنت میں، مالدار زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، نہیں کرتا غریب۔ آپ فرماتے ہیں اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا دے۔ آپ خود اعلان کر کے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسکین، غریب، فقیر وہ 500 سال غنیوں سے پہلے جائیں گے۔ اللہ کیا تو بہانے ہی بہانے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ والدین، بوڑھے والدین کی خدمت نہ کرے۔ پھر ایک بات سمجھ لے، جو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، جنٹل مین، ماڈرن قسم کا آدمی، اور وہ بغیرت ہوگا دنیا کا کہ یہ توقع رکھے کہ میری اولاد یہ ہے کہ وہ میرا احترام کرے گی۔ ان خیالست و جنون است و محال، اگر اس طرح ہوا تو مولوی کی قبر پر آ کر کے پیشاب کر لینا۔ تو اپنے والدین کے احترام نہ کرے، چاہے وہ دیندار ہے یا بے دین ہے، چاہے وہ بے دین ہے یا دیندار ہے، ان کا احترام، جو ان کے حقوق آپ پر ہیں، آپ ان کی خدمت نہیں کر رہے، ان کو عزت نہیں دے رہے، مقام نہیں دے رہے، تو پھر آپ اپنے بچوں سے پھر یہ کہ توقع رکھیں، پھر آپ اپنے بچوں کو خوب یونیورسٹی پڑھائیں، ان کو اخلاق سکھائیں، ترقی ترقی ترقی۔ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور یہ توقع رکھے کہ میری اولاد آئے گی، میری خدمت کرے گی، دنیا کا احمق انسان ہے۔ یہ دنیا دار المکافات ہے، اس میں بدلہ چکانا پڑے گا آپ کو، اس میں بدلہ چکانا پڑے گا۔ میں جلسوں میں جاتا تھا تو میری والدہ کچھ ناراض ہوگی کہ بیٹا آپ جاتے ہیں ہمیں اطلاع بھی نہیں کرتے، تو میں غصہ ہو گیا۔ ایک دن میں نے کہا کہ ایک لوگوں کے پروگرام پہ جاؤں، آپ کو اطلاع کروں اور آپ سے اجازت لے لوں، ایک پروگرام پہ۔ وہ اس وقت خاموش ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد، ہفتہ گزرا یا 1.5 ہفتہ گزرا، میرا ایک بچہ میرے طرح رنگ میں کالا سا، اس کو پکڑ کر کے میں اس کا بوسہ لے رہا تھا، والدہ میری ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہا حافظ کہہ کر کے پکارتی، حافظ۔ میں نے کہا جی اماں۔ کہا حافظ، اللہ کی قسم یہ آپ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا تو مجھے محبوب۔ اس کالو خان پر تو مر رہا ہے نا، اور یہ تیرا بچہ ہے، تو اس پر جتنا، یہ تجھے اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ مجھے محبوب ہے۔ لیکن میں نے کوئی بڑا قصور کیا اور کوئی جرم کیا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حالات کس طرح ہیں، آپ جاتے تو ہمیں اطلاع تو کر دو، اطلاع کر دو کہ آپ کے لیے دعا کریں کہ آپ کی واپسی کب ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بچہ نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ ان تبلیغیوں کو جزا خیر دے۔ علماء کی کمزوریاں کوتاہیاں، لیکن ان علماء کو جزا خیر دے۔ یہ اللہ کا رنگ اس طرح چڑھ جاتا ہے بعض لوگوں پر، دیندار علماء پر اور طلباء پر، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ تبلیغ والے، ان کو میں نے دیکھا بخدا کہ اپنے بوڑھے والدین اگالدان نہیں ہے، ابا کہتے کہا تو وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے، ابا میرے ہاتھ پہ تھوک۔ کیا کہنا ان کا۔ ہمارے طلباء میں بھی یہ ہزاروں ہمارے ہاں پڑھتے ہیں، میں نے ہزاروں کو پڑھایا ہے ابھی تک علماء کو، لیکن ماشاءاللہ ان میں جو احترام ہوتا ہے استاد کا، ہم کالج والے نہیں ہیں جو لٹا کر کے استاد کو، میں نے بھی چونکہ کالج میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا، ماشاءاللہ استادوں کو ایسا گھسیٹ کر کے بوٹوں سے ان کی مرمت کرتے، اللہ جزا خیر دے۔ اس استاد کا حشر بھی یہی، اس کے لیے ہونا بھی یہی چاہیے۔ کالج اور یونیورسٹی میں ہڑتال۔ مفتی نظام الدین، میں اور مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب یونیورسٹی میں جاتے تھے،
PhD کرنے کے لیے، تو دیکھا ماشاءاللہ اساتذہ کی اچھی بہن یہ کہ مرمت ہوتی تھی، بہت اونچی بہترین ان کی مرمت کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ تیسرے اس شخص کو خدا برباد کر دے کہ آپ کا تذکرہ اس کے سامنے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بخیل جس کے پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے، اپنی زبان کو حرکت دے کر کے درود بھی نہیں پڑھ سکتا، خدا اس کو بھی تباہ کرے۔ میں نے محمد نے کہا آمین۔ اس لیے خاص طور پر ان دنوں میں چونکہ رمضان میں یہ ہے ایک نفلی عبادت اس کا ثواب فرض کا، اور ایک فرض 70 فرضوں کا ثواب رکھتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے مارکیٹ والے ساتھی، منڈی والے یہاں بیٹھے ہوئے، وہ بھی دبا کر کے پھر یہ کرتے 10 روپے والی چیز کو 70 پہ دیتے ہیں، اس لیے کہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کپڑے والا اگر 20 روپے اور 50 روپے 60 روپے 100 روپے اگر یہ کہ اس کا گز ہے تو اٹھا کر کے وہ بھی۔ خدا کا خوف کرو ظالموں، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ کسی کی مجبوری سے اس طرح لوگ خریدیں گے نہیں، روٹی نہیں خریدیں گے تو کیا کریں گے؟ تو جتنے بھی کہہ دے بیچ سکتا ہے وہ، لیکن اندر ایک ضمیر جن میں تھوڑے سے بھی ایمان ہوتا ہے نا، وہ اندر ضمیر بھی ان کو ملامت کرتا ہے کہ اس طرح سامنے والے غریبوں کی میرے نبی نے کوئی نرخ مقرر نہیں کیا۔ حکومتوں کو بھی منع کیا کہ حکومت وہ نرخ مقرر نہ کرے، ایک تاجر کو ایک چیز کتنے کی پڑتی ہے کتنے بھی، فرمایا کہ آپ خرید لیں، لیکن ایک مناسب، ہر بندہ اللہ کے فضل و کرم سے، ہر بندہ اگر صحیح دل اللہ نے اس کو دیا، صحیح سوچ دی ہے، وہ ہر بندہ سمجھ سکتا کہ اس میں پرافٹ اور منافع کتنا نفع مجھے لینا ہے۔ ہر بندہ اس کا مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن خاص طور پر مجبوری کے موقع پر دبا کر کے۔ اب عید میں لوگوں نے قرضہ بھی کرنا ہے، ادھر ادھر سے چوری بھی کر کے بھی رمضان میں اللہ آپ کا بھلا کرے عید کے لیے، بقرہ عید کے لیے تیاری۔ ارے بابا لوگوں کے پاس پیسے ہیں، دبا کر کے تاجر لوگ اس طرح جو ہے نا، چونکہ ایک نیکی کو بڑھا کر کے 70 گنا کیا جاتا ہے، تو 1 روپے والی چیز پہ ہم بھی 70 روپے لے سکتے، 40-50 روپے لے سکتے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اس مہینے میں ہاتھ اپنا کھلا چھوڑو، اس مہینے میں دل اپنا کھلا چھوڑو، اس مہینے کے اندر لوگوں کے ساتھ رعایت کر لو۔ میرے نبی نے بخاری کی حدیث سے فرمایا کہ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، سابق امتوں میں سے، میری امت کا نہیں تھا، فرمایا کہ سابق امتوں میں سے، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی کوئی نیکی آپ کو ہے؟ میرے رب کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ پاک صرف فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ان سے پوچھ رہا ہے کہ بولو کوئی تیری نیکی ہے؟ بندے نے کہا کہ کوئی نیکی نہیں۔ کہا کچھ تو سوچو، کوئی نیکی؟ کہا میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہا کچھ تو سوچو۔ فرمایا کہ ہاں، میں مالدار آدمی تھا، میرے نوکر بھی تھے، اور میں تجارت بھی کرتا تھا، لیکن تجارت میں جو غریب لوگ ہوتے تھے، کوئی پیسے اگر دے نہیں سکتا، کپڑا مجھ سے خریدا تو کبھی ان کو معاف کرتا تھا، اور مالدار اگر بر وقت دے نہیں سکے تو ان کو مہلت دیتا تھا، مالدار کو کہ تو 2 مہینے کے بعد دینا، 3 مہینے کے دے دینا۔ مالداروں کے ساتھ بھی ان کو مہلت دیتا تھا، ان کے ساتھ بھی رعایت ہوتی تھی۔ اور غریب اور مسکین اگر مجھ سے کپڑا خریدا ہے، وہ پیسے دے نہیں سکتا تو ان کو میں معاف کرتا تھا۔ بہرحال مجھ سے جو کچھ بن پاتا تھا میں نے اپنے نوکروں سے اور اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا، اپنے نوکر اور ملازمین سے کہہ رکھا تھا کہ اللہ کے بندے چاہے مالدار ہوں یا وہ غریب ہوں، آپ کے دکان سے جب خریدیں ان کی حالت کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ درگزر کرو۔ فوراً اعلان ہو گیا کہ میرے اس بندے کو فوراً جنت میں پہنچا دو۔ میرا بندہ، جب تو میرے بندوں کے ساتھ درگزر کرتا تھا میں نے تیری نیکیوں سے بھی درگزر کر دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو بندہ ہو کر کے بندوں کے ساتھ اتنا احسان کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو مجھے بھی۔ اس لیے تاجر برادری سے میری گزارش ہوگی، آپ کا حق ہے مناسب نفع آپ لے لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس طریقے پر نہیں۔ ایک کتاب ہے 1000 روپے میں کتب خانے والے 2000 میں وہ دیتے، اور جب وہ کتاب ختم ہو گئی، ادھر ادھر مل نہیں رہی ہے، وہ کتب خانہ والا ظالم اٹھ کر کے کہتے 25,000 روپے یہ کتاب، اب کسی کو خریدنا، کہتے یہ 25,000 روپے۔
یہاں ایک مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم میرے ساتھ خود میری ایک کتاب گم ہو گئی تو میں نے گم ہو گئی نہیں، کوئی مجھ سے لے گیا، پھر مجھے جب اس کی ضرورت پڑ گئی 1000 1500 والے وہ کہتے 20,000 میں آپ کو، کتب خانے والے کہتے کہ نہیں، میں نے یہاں سے ملی نہیں، میں نے کوئٹہ میں اپنے ساتھی کو فون کیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر 20,000 میں نہیں 25,000 میں 1000 والی چیز ہے 1,500 والی 20,000 میں 25,000 میں 30,000 میں ملے لے لو، اس لیے کہ ہم لوگ مولوی لوگ بیکاری ہے، چندے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، ہم چندہ کریں گے اور آپ کو دے دیں گے وہ کتاب خرید۔ اس نے کہا کہ بابا مولانا منظور صاحب کے لیے لے رہا ہوں، کہا اچھا، پھر مولانا منظور صاحب کے لیے 15,000 میں، ماشاءاللہ مولانا منظور کے ساتھ بڑا احسان کیا اس نے کہ 1000 والی چیز، اس لیے تاجر برادری جو میرے بیٹھے ہوئے یہاں خیال کر لینا، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے مال میں بڑھوتری آ جائے، وقتی طور پر بڑھوتری آ جائے، لیکن بعد میں اس کا نقصان کیسے ہوگا آپ کو مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، ٹھوکر آپ کو کیسے لگے گی، کہاں سے لگے گی، اس کے پاس ایک ایک چیز ہی ہے کہ موجود ہے، اس کے پاس ایک ایک چیز موجود ہے۔ اس لیے فرمائے کہ رمضان کے مہینے میں درودوں کا اہتمام اور ذکر و اذکار کا تلاوت کا بھی اہتمام، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ تراویحوں کا اہتمام، کہ تراویحوں کو مجھے بہت افسوس ہوا، ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 20 رکعت تراویح نہیں ہے، 8 رکعت شروع ہو گئی، اور وہ 8 رکعت والوں کو بخدا میں نے دیکھا ہے چل کر کے۔ کل میں ایک اپنے بڑے مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا، مجھے اتنا افسوس ہوا، میرے سینے پہ اتنا زخم لگا، ہمارا مشغلہ ہے 24 گھنٹہ ہمارا مشغلہ ہے، ہم لوگ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مشغلہ نہیں ہے، ہمارا مشغلہ ہے کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، بس یہ کہ یہ 8 رکعت ہے، وہی تہجد اس کو سمجھو رمضان میں پڑھو، اور وہی تراویح 8 ہے، یہ 20 کا چکر ہی ایسے۔ اور پھر یہ کہ یہ لوگ حکومت والے ایجنسی والے اتنے تیز ہوتے کہ مولوی صاحب کی چند سال کی پہلی تقریر انہوں نے 20 پر اس نے پورا زور صرف کیا، اب جب کہ ایجنسی حکومت کے ہاتھ میں گیا تو 8 کر دی اس نے۔ مولوی بھی پہلے، میں نام نہیں لیتا، چھوٹا مولوی نہیں ہے، افسوس اس طرح کہ قرآن میرے ہاتھ میں کہ بہت بڑا مولوی ہے، اب وہ بھی اسی پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس طرح خلق خدا کو اس طریقے پر یہ کہ گمراہ کر دینا۔ اسی لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ رمض کا معنی جلنے جلانے کی آتا ہے، آپ کے گناہ کتنے جلتے ہیں، آپ کے گناہ کتنے خاک ہوتے ہیں، آپ کے گناہ کتنے جا کر کے اللہ آپ کو معاف ہو جاتے ہیں، رمضان کے مہینے سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہوگا، آپ کو اللہ کا قرب ہے، اس لیے فرمائے وَتُصَفَّدُ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، بڑے شیاطین کو جکڑ کر کے زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، فَلَا يَخْلُصُوا فِي إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ فِي غَيْرِهِ، شیاطین ان گناہوں تک بڑے شیاطین کی رسائی نہیں ہوتی کہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں جس طرح ان کی رسائی ہوتی ہے ان دنوں میں نہیں۔ اب سمجھو، لیکن اگر کوئی آدمی رمضان میں گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑتا نہیں ہے، قتل کو چھوڑ نہیں سکتا، ڈاکہ گیری کو چھوڑ نہیں سکتا، ڈکیتی کو، قتل کو، چوری کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ سمجھ لے، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں، وہ سمجھ لے کہ شیاطین، نبی کی بات تو صحیح ہے، شیاطین کو تو بڑے شیاطین کو جکڑا گیا ہے، لیکن اب تو سمجھ لے کہ تو اس قسم کا شیطان خود بن گیا ہے کہ جنات کے شیاطین تو بندے ہوئی ہیں، لیکن انسانوں کا شیطان تو خود شیطان بن چکا ہے۔ تیرا مزاج 11 مہینہ گند میں رہتے تیرا مزاج 11 مہینہ گند کرتے اللہ آپ سے اس طرح ناراض ہو گیا کہ اب بڑے شیاطین وہ جکڑے ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تو گناہ کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے، گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو سمجھ لے کہ تو پکا شیطان کی جماعت میں بھرتی ہو چکا ہے، تو خود شیطان بن چکا ہے۔ اس لیے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ذکر و اذکار اور تلاوت اور روزوں کا اہتمام بھی کریں، روزوں کا اہتمام، اور اپنے روزے کو خراب بھی نہ کریں۔ کسی سے نہ کہے کہ آج سخت روزہ لگا ہوا ہے، آج سخت یہ ہے کہ مجھے پیاس نہیں، شکایت نہ کر، جو صحیح عاشق ہوتے وہ نہیں، وہ شکایت نہیں کرتے، شکایت نہ کر، کسی کو نہ بتا دے، جتنی بھی تکلیف ہے اس تکلیف کے دوران ذرا نگاہ اٹھا کر کے اوپر تو دیکھ لو، کہ میری تکلیف کا مجھے پتہ ہے اور تجھے پتہ ہے۔ اس تکلیف کے دوران صرف نگاہ اٹھا کر کے، اس تکلیف کے دوران صرف نگاہ اٹھا کر کے
کہ صرف اتنا سا کہہ دو کہ اب اس کے بعد کیا رہا، میری ہمت بالکل جواب دے چکی ہے، میری ہمت جواب دے چکی ہے، اگر تیری رضامندی نہ ہو تو میں چوری چھپکے سے کھا بھی سکتا ہوں، پی بھی سکتا ہوں، لوگوں کی ملامت سے بچ بھی سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اب بتا لے، میری طاقت کا بھی آپ کو پتہ ہے، میرے بدن کا بھی پتہ ہے، میرے مزاج کا بھی آپ کو پتہ ہے، میرا رب تو میرا خالق ہے، اب بتا میں کس مقام پہ پہنچا ہوں۔ اس کو پتہ ہے کہ ایئر کنڈیشن والے کو روزے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو 4-4 6-6 بلاک یہاں پر رکھ کر کے اوپر جاتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو بکریاں چراتا ہے باہر ہے گرمی کے اندر دوڑ لگاتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں میں، اور افطار کے ٹائم پہ کھجور کا ایک دانہ ان کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے، وہ اپنے اس چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے، اس مشکیزہ کے پانی سے وہ افطار کرتا ہے۔ کیا کہنا اس کا، کیا کہنا اس کا، اس بندے کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لیکن سلام ہو ان کی ایمان کو، سلام ہو۔ شدید گرمی میں اس سندھ میں بھی، شکارپور اور جیکم آباد بے دین نہیں ہے لوگ، ملتان، اس ملتان میں، تربت میں، جہاں گرمی میں لوگ غریب ہے، گھروں میں بیٹھے بھی نہیں، روزہ رکھ کر کے مزدوری کے لیے نکل جاتے، روزے رکھ کر کے بکریاں چرانے نکل جاتے، روزہ رکھ کر کے یہ کہ ڈمپر بھرتے ہیں، روزہ رکھ کر کے اللہ کا دہاڑی اور مزدوری کرتے ہیں، روزہ رکھ کر کے روڈوں کی کھدائی کرتے۔ سلام پیش کرتا ہوں تمہیں، سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو۔ اس لیے فرشتوں کو کہا کہ آپ ہٹ جاؤ، آپ ہٹ جاؤ درمیان سے، روزہ میرا ہے، میں اللہ اس کا بدلہ خود دے دوں گا، میں اس کا بدلہ۔ شیخ الحدیث صاحب کا اور شیخ التفسیر کا روزہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، جو اس چرواہے نے جو کمال کر دیا، وہ جو چرواہے، اس کی ساری ہمتیں توانائیاں ختم ہو گئی، یہ اگر میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ مزدور، یہ سندھی، یہ پٹھان جو 6-6 بلاک یہاں رکھ کر کے تیسری چوتھی منزل پہ لے جا رہا ہے، شاید سیٹھ صاحب کو ضرور ثواب ملے گا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، سیٹھ صاحب کا فرض، روزے کا فرض ضرور ادا ہو جائے گا، اس کا انکار نہیں کرتا، شیخ الحدیث اور پیر طریقت کا۔ اس لیے جن لوگوں کے ملازمین ہوتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے ملازمین کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیں، ان کی نوکری کو آسان کر دیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ معاملے میں آسانی کر دیں گے، آپ کے گناہوں کے بخشنے میں آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے، آپ کے لیے بھی اللہ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہماری سرکاری پتہ نہیں اداروں کا کیا ہے، رمضان میں کتنی رعایت وہ لوگوں کو دیتے ہیں، سرکاری اداروں میں تو ماشاءاللہ بڑی سہولت ہے، آپ نے دیکھا ہے، سہولت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جمعے کی چھٹی نہیں ہے، کمپنی والے کمپنی کے اندر، تمہارے جمعے کے نہیں، لاکھوں لوگ جمعے کی چھٹی نہیں، اور کمپنی میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے، اور اس کارخانے کے اندر کوئی مسجد بھی نہیں ہے، اور جا کر کے کوئی کسی کو کھڑا کر دے خطبہ پڑھے وہاں جمعہ ہو، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو چل، جانور کا بچہ کمپنی چلا، تو فیکٹری کا مالک بن جا، تو فیکٹری کا مالک بن جا، خدا کا باغی، سمجھے؟ لاکھوں لوگوں کی نماز جمعہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ 8 بجے سے جاتے، 4 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے، ظہر کی نماز بھی ان کی چلی جاتی ہے، وہ مسلمان کا کارخانہ ہے، وہ مسلمان کی فیکٹری ہے، اللہ ماشاءاللہ اس طرح نہ، شاید کہ کوئی چھٹی دے دیں، نہیں چھٹی نہیں دیتے۔ اس لیے ان پر افسوس کرنے والے آپ افسوس کریں گے، میں مولی مزدور خوشی کرتا ہوں، میں مولی مزدور خوشی کرتا ہوں کہ ان پر جب ان کو میرا رب پکڑتا ہے تو اس پر پھر یہ کہ پریشان نہ ہو، اس پر پریشان نہ ہو، ظالم کی گرفت پر خوشی کر، ظالم کی اس گرفت پر میرے رب نے جب جھاڑو پھیر دیا ظالموں پر، فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ظالموں کی جڑ اکھاڑ کر کے میں نے پھینک دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ واہ، یہ اس طرح بھی کرتے ہیں۔ عرض کر رہا کہ اپنے مزدوروں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی آپ آسانی کا معاملہ کر دیں، اور یہ بھی کر دیں، ابھی سے آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں، اپنے صدقۃ الفطر اور دیگر آپ کے صدقات، آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب وہ زیادہ حقدار ہیں، آپ کے محلے والے زیادہ حقدار ہیں۔ تو فروٹوں سے یہ ہے کہ افطار کرتا ہے، تو اللہ آپ کا بھلا کرے بوتلوں سے افطار کرتا ہے، تو آئس کریم سے تیرے بچے افطار کرتے، تیرے محلے والے کھجور کے دانوں کو میسر نہیں ہے، تیرے بچے آئس کریم کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو روٹی بھی نہیں ہے، تیرے گھر میں آگ لگے گی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں،
آگ لگے گی. آپ کے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں, آپ کے محلے والے زیادہ اس کا حقدار ہیں. ان کے کپڑوں کا انتظام بھی کر لو. اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے, ان کے ابھی سے اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کتنوں کو افطار کرا رہے ہیں, کتنوں کی ہے کہ آپ کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں, کتنوں کا. اللہ تعالیٰ میرے رب کے ہاں کل ہو سکتا ہے کوئی دیر نہیں لگتی, آپ کی آنکھیں بند ہوگی, میرا رب آپ کی ان بچوں کی دستگیری وہی فرمائیں گے, ان کی مدد وہی فرمائیں گے. اللہ آپ کا حامی ہو. یہ صبر کا مہینہ ہے, یہ مواسات کا مہینہ ہے, یہ قربانیوں کا مہینہ ہے, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. جتنا ہمدردی خلق خدا کے ساتھ بھی ہمدردی کرو اور خالق کے ساتھ بھی ہمدردی کرو. خالق کا حق ہے اس کو بھی ادا کرو, اور خلق اور مخلوق کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرو. وآخر دعوانا